آج مسلم معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ان دو چیزوں کو خاص طور پہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جوا ہے اور ایک شراب ہے، اور دونوں تباہی کے دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں. نشہ، نشہ کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ اور کس چیز سے نشہ کرنا حرام ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز سے نشہ کرو، کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام. دوا سے کرو گے نشہ حرام، شراب سے کرو گے حرام، گولیوں سے کرو گے حرام. اب نشے کے نقصانات کیا ہیں میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ نمبر 1، نشہ کرنے والا جتنی دیر تک نشے میں ہوتا ہے اتنی دیر تک اس کو ہوش نہیں ہوتا، بلکہ نشے کو نشہ کہتے اس لیے ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اتنی دیر کے لیے معطل اور معوف کر دیتا ہے. عقل کام نہیں کرتی، عقل پہ چھا جاتا ہے. عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں. ٹھیک، اللہ فرماتا ہے انما الخمر، شراب سے بچو، عقل کو ڈھانپ لیتا ہے نشہ، اس کو ہوش نہیں رہتا. ہوش، اس کا مطلب نشہ کرنے والا بیوی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، نشے کی حالت میں رہنے والا بیٹی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، ماں اور پڑوسن میں فرق نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ کیا کرے گا نشہ کر کے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نشہ کرنے والا شیطان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جاتا ہے. نشہ کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے، وہ بیٹی کا قتل بھی کر سکتا ہے. آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا. ایک حدیث مبارکہ ہے، راوی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی کے حوالے سے میں نے بڑی کم روایتیں پڑھی ہے، لیکن اتفاق سے اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا عثمان غنی جامع القرآن ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نشے کے حوالے سے میں بتایا اور ارشاد فرمایا کہ نشہ برائیوں کی جڑ ہے، نشہ ام الخبائث ہے. نشہ کرنے والا کیا کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نشہ کرنے والا شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن جاتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ بڑا نیک اور پرہیزگار کہلاتا تھا. ایک دن ایک عورت سے اس کی آنکھیں چار ہو گئی. ایک دن ایک عورت سے اس کی آنکھیں چار ہوئی. اس کے حسن اور خوبصورتی سے وہ متاثر ہوا. اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ اس عورت کے پاس وہ جائے اور جا کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے. اور وہ جوان اس کے پاس پہنچا تو اس خاتون نے اللہ اکبر اس کو ورغلایا اور ورغلانے کے بعد کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو جو میرا خدا ہے اس کی عبادت کر. میں نہیں کر سکتا. پھر کہا میرے بچے کو قتل کر. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی بڑا جرم ہے. اس نے کہا پھر ایک کام کر، شراب پی لے. اس نے سوچا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر جو کسی بے جان کو قتل کرے گا اس پر جنت کی خوشبو بھی، وہ جو کسی بے قصور کو قتل کرے گا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللہ اکبر، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے اگر کسی نے چڑیا کی جان سے کھیلا، اگر کسی نے چڑیا کی جان سے کھیلا، کسی نے کسی چڑیا کو قتل کر دیا اللہ اکبر، تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا مجھے انصاف چاہیے، اس نے کھیلتے کھیلتے میری جان کو ہلاک کر دیا تھا، مجھے قتل کر دیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چڑیا کی آواز میں بجلی کی طرح کڑک ہوگی اور اللہ فرماتا ہے جس نے کسی جان کو بغیر کسی قصور اور ضرورت کے
قتل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جب چڑیا کے قتل کرنے والوں پر جنت کی خوشبو حرام کی جا رہی ہوگی، اس وقت انسان کے قتل کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اس وقت انسانوں پہ ظلم کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، جب اس نے کہا کہ یا تو میرے خدا کی عبادت کر یا تو میرے بچے کو قتل کر، اس نے سوچا غیر جو مستحق نہیں ہے، معبود برحق جو نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر، معبود برحق کو چھوڑ کر کسی باطل کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ بچے کو قتل نہیں کروں گا کیونکہ اس سے بھی جنت کی خوشبو حرام ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا یا تو شراب پی، سوچا یہ آسان ہے، چند گھوٹ اگر پی لیں گے تو ہونا کیا ہے، بس یہی فکر ہے۔ شیطان یہی پر سوچ کو اغوا کرتا ہے، شیطان یہی پر انسان کو جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے اکساتا ہے اور انسان کو نیکیوں سے نکال کر کے گناہوں کے دلدل میں دھساتا ہے۔ چند گھوٹ کی تو بات ہے، ہونا کیا ہے؟ اس نے کہا میں شراب پیوں گا، اور اس نے شراب پیا۔ اور شراب کی خصوصیت ہے تو کڑوے گھونٹ، لیکن انسان جب ایک قدم اس دلدل میں اپنی مرضی سے رکھتا ہے تو دوسرا رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، دوسرا خود ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شراب کے ایک فرمایا، اور جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، ایک گھونٹ شراب کا پیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ مرے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح کر دیا جائے گا یا تو بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ ایک گھونٹ پر اتنا سخت عذاب کیوں ہے؟ تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا، کسی ماہر نے بتایا کہ انسان پہلی مرتبہ جب شراب پیتا ہے تو زیادہ کی ہمت نہیں کر پاتا، وہ پہلے ایک گھونٹ ہی پیتا ہے اور پھر وہ ایک ایک گھونٹ پینے کے بعد شراب کا عادی بنتا ہے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ایک گھونٹ پر ہی پابندی لگا دی تاکہ تم شراب کی عادی نہ بن سکو۔ ایک گھونٹ کے بارے میں فرمایا، جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، قبر میں اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح، اس کا چہرہ بدل دیا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں شراب پیوں گا، یہ چند گھونٹی تو پینا ہے، اور جب اس کے بعد اس نے پینا شروع کیا تو اور پیا اور پیا اور پیا۔ جب اس کو نشہ شراب کا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، جب شراب کا نشہ اترا تو اس نے کیا دیکھا کہ بچہ وہاں مرا پڑا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا یا تو میرے بت کی عبادت کر یا تو میرے بچے کو قتل کر یا شراب پی، تو نے دونوں کام نہیں کیا۔ شراب پی تو پھر کہا ہوا کیا؟ تو کہا کہ تو نے معبود باطل کی بھی عبادت کر لی، میرے بچے کو بھی قتل کر دیا اور یہ بھی کر دیا۔ تب اس کو احساس ہوا ایک گناہ کی وجہ سے اتنے سارے جرائم ہوئے۔ اسی لیے اسلام نے شراب کی بڑی مذمت کی، شراب کو ام الخبائث قرار دیا۔ حتیٰ کہ مجھے حیرت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کے ایسے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ کسی گناہ کرنے والے کے لیے ایسے بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا جیسے شراب پینے والے کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ یعنی معاشرے میں شرابیوں
जहन्नमियों का ऐसा बाइकाट करो, उनको इतना दूर करो, उनसे इतने दूर रहो कि कोई शराब पीने की हिम्मत न करे। शराबी कर्ज मांगने आए, कर्जा मत दो। शराबी को कभी अपने घर दावत देकर मत बुलाओ। शराबी तुम्हें मदद के लिए पुकारे, उसकी मदद न करो, ताकि लोगों को इबरत हो, इबरत। अल्लाह अकबर। आइए जरा दिल के कानों से सुनना, मुस्तफा जाने रहमत शराबियों से कितने बेजार है, अल्लाह के हबीब नशा करने वालों से कितने बेजार है। जरा दिल के कानों से इस हदीस मुबारका को सुनो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी शराबी को सिर्फ एक लुकमा खिलाया, जिसने किसी शराबी को सिर्फ एक लुकमा खिलाया, अल्लाह तबारक व ताला उसके जिस्म पर सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत फरमा देगा। यानी शराबी को एक लुकमा जिसने खिलाया है, उससे मोहब्बत की है, उसके प्यार में उसको लुकमा खिलाया है, उसके मरने के बाद उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे। फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने शराबी की किसी हाजत को पूरा किया, गोया कि उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, उसने इस्लाम को ढाने में मदद की। और फरमाया जिसने किसी शराबी को कर्जा दिया, गोया के किसी मुसलमान के कत्ल पर मदद की। शराबी को कर्जा देने वाला और किसी के कत्ल पे मदद करने वाला, दोनों को बराबर बराबर करार दिया गया। और फिर फरमाया अगर शराबी किसी महफिल में आया और उस मजलिस के अंदर उसको इज्जत के साथ बिठाया गया, शराबियों को महफिल में इज्जत के साथ बिठाने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह अंधा उठाएगा। यानी शराबी महफिल में आए, उसे इज्जत के साथ महफिल में मत बैठने दो। क्यों? चंद लोगों को जलील करोगे तो दूसरे हिम्मत नहीं करेंगे, चंद लोगों का बाइकाट करोगे तो दूसरे हिम्मत नहीं करेंगे। याद रखिए अगर ये बातें हदीस पाक में ना आती तो शायद मैं बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब शराब पीने वालों के लिए क्या फरमाया, न कर्जा दो तो उनको देखने भी मत जाओ, उनकी इयादत भी मत करो। क्यों? अब आगे फरमा रहे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अगर हुजूर बगैर कसम के बयान करें तो मन भी देते नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, शराब वही पीता है। अब देखो कौन शराब पीता है, हुजूर बता रहे हैं। आका फरमाते हैं शराब वही पीता है जो तौरात, जबूर, इंजील और कुरान के अंदर जो कुछ अंबिया पे नाजिल किया गया है उसका मुनकिर है। यानी शराब वही पीता है जो तौरात का मुनकिर है, इंजील का मुनकिर है, जबूर का मुनकिर है, कुरान का मुनकिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम कसम उठा के फरमा रहे कि वही शराब पीता है जो उसका मुनकिर है। जिसने शराब को हलाल जाना, आका फरमाते हैं मैं उससे बरी हूं, वो मुझसे बरी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जब शराबी क़यामत के दिन आएगा मैदान महशर में तो उसकी जबान उसके सीने पे लटक रही होगी और उसके मुंह से खून और पीप जारी होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तीनतुल खब्बाल पिलाया जाएगा, तीनतुल खब्बाल उनको पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये तीनतुल खब्बाल क्या है? तो फरमाया जहन्नमियों का पीप और खून है। जो दुनिया में शराब पिएंगे उनको जहन्नमियों का खून और पीप पिलाया जाएगा। और एक मकाम पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया होगा, अल्लाह अकबर, उसको जहन्नमियों की खोपड़ी के अंदर जहन्नमियों का पीप
اور جہنمی بچھوؤں کا زہر جو ابلتا ہوا ہوگا وہ اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا پینے کے لیے. جیسے وہ قریب کرے گا پیاس کی وجہ سے تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا. وہ کہے گا میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا جائے گا کیا تو دنیا کے اندر شراب نہیں پیتا تھا؟ کیا تو دنیا کے اندر نشہ نہیں کرتا تھا؟ بلکہ اللہ اکبر آئیے ان لوگوں تک اللہ کرے میری بات کوئی پہنچا دے. اے مسلمانوں کلمہ پڑھ کر نشہ کرنے والوں، شراب پینے والوں، آج 16 سال کی عمر میں میری قوم کے جوان فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر کے نشہ کر رہے ہیں، سیریل کے اداکاروں کو دیکھ کر کے نشہ کر رہے ہیں. یاد رکھو کوئی فلم کا ایکٹر، کوئی جو وہ سیریل کا اداکار معاذ اللہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ہم شراب پینے والے لوگ نہیں، ہم نشہ کرنے والے لوگ نہیں. ہم دنیا میں نشے کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا سے شراب کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے. آؤ ذرا دل کے کانوں سے سن لو، کلمہ پڑھنے والوں دل کے کانوں سے سن لو. جو دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے وہ مریں گے کہیں بھی، لیکن ان کی قبر کو فرعون اور حامان کی قبر کے ساتھ کر دیا جائے گا. فرعون اور حامان کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا کہ جب شرابی نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جن چیزوں سے نشہ کرتا تھا وہ چیزیں قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگی. اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس کے منہ سے غلاظت اور نکل رہی ہوگی، پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا. اور فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو نشہ کرتے تھے دنیا میں. آپ سے پوچھتا ہوں آخر شراب کے کڑوے گھونٹ میں رکھا کیا ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ٹینشن ہوتا ہے نا اس لیے نشہ کرتے ہیں، ٹینشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عقل سے کام لو اللہ کے بندے، نشہ ٹینشن کو ختم نہیں کر سکتا. ٹینشن نشے سے ختم نہیں ہوتا. جتنی دیر تک کہ انسان نشے میں ہوگا وہ ٹینشن کو بھلا دے گا، لیکن جیسے ہی نشہ ختم ہوگا اس کا ٹینشن اور دوبالا ہو جائے گا، اس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی، اس کی بے قراری اور بڑھ جائے گی. یاد رکھنا اس لیے ٹینشن کے خاتمے کا ذریعہ نشہ نہیں ہے، ٹینشن کا علاج نشہ نہیں ہے. نشہ تو انسٹالمنٹ پر انسان کو تباہ کرتا ہے، انسان کی بے چینی کو اور بڑھاتا ہے، انسان کی بے قراری کو اور بڑھاتا ہے. آپ کو